طرح آپ کا فرض وضو پورا ہو جائے گا۔ سنت طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ نیت تو کسی چیز کے لیے بھی بہت ضروری ہے، فرض کا درجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھونے یہ جو گٹے ہیں، ہاتھ کے گٹے، ہاتھ کے پونچے ان سمیت، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہاتھ کی بھی کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے، مسواک ہو مسواک کریں، یہ بھی سنت طریقہ کار ہے۔ کلی کریں تو کس انداز میں کلی کرنی ہے؟ اس انداز میں کلی کرنی ہے کہ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ گرگرہ کر لیں، لیکن ضروری نہیں ہے گرگرہ کرنا۔ سنت طریقہ کار ہے کہ آپ نے کلی کرنی ہے، کلی کرنا بہت ضروری ہے، وہ گرگرہ کرنا غسل کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی ڈالنا، اور اس انداز میں ڈالنا ہے کہ ناک کے نتنوں تک پہنچ جائے، جو سخت ہڈی ہے وہاں تک پہنچے۔ بعض اوقات ہم ہلکا سا ناک کے اندر پانی ہلکا سا یوں کر دیتے ہیں، اس سے پانی صحیح انداز میں پہنچتا نہیں ہے۔ جو بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی ہے، چھوٹی انگلی، اس سے ناک صاف بھی کریں، اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ جس طرح تیل بندہ لگاتا ہے نا، تیل اپنے بدن پہ لگاتا ہے، ملتا ہے، اس طرح سے انگلی سے اس کی مالش ہو جائے گی، تو وہ صحیح طریقے سے پانی، جب آپ جو ہی پانی ایسے چڑھائیں گے تو وہ صحیح طریقے سے ناک کی سخت ہڈی تک چڑھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد بندے نے چہرہ دھونا ہوتا ہے، تو چہرہ دھونا تو چونکہ یہ فرض ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی داڑھی مبارک ہے تو داڑھی پہ خلال کریں، داڑھی پہ خلال کریں، یہ بھی سنت طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے، تو یہ جو ہاتھ آپ نے کونیوں سمیت دھونے، یہ تو یقیناً فرض ہی ہے، ٹھیک ہے، فرض ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد ہاتھوں کا خلال کرنا ہے مسح کرنے کے بعد۔ اب مسح آپ نے کب کیا؟ فرض طریقہ کار تھا کہ آپ ایک حصے کا مسح کر لیتے ہیں، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا نہیں بلکہ پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت طریقہ کار ہے۔ یا آپ نے انگلیاں اس طرح رکھنی، ایسے کر کے یہ یہاں سے آپ نے شروع کر دی، یہ یہاں سے بالکل پیچھے گدی تک لے جائیں، یہاں سے پھر اس کو واپس لے آئیں۔ پھر کیسے لانا ہے؟ یہ والی نہیں، پھر یہ جو ہتھیلی ہے اس کا استعمال کرنا ہے، پھر یہ ایسے سائڈ پہ، کیونکہ یہ تو یہاں پہ استعمال ہو گئے، اوپر سائڈ پہ آپ کو یہ استعمال کرنے کے لیے یہ جو ہتھیلیاں تھی یہ استعمال ہو گئی۔ پھر یہ دو انگلیاں یہ آپ نے کانوں کا خلال کر دینا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو انگوٹھا بچا تھا یہ کانوں کے پیچھے آپ نے مسح کر دینا۔ پھر یہ الٹے ہاتھ بچ گیا تو اس الٹے ہاتھ کا گردن کا مسح کر دینا ہے، یوں آپ کا سنت طریقہ کار کے مطابق ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے خلال انگلیوں کا کر دینا ہے۔ اچھا، اس میں ترتیب قائم رکھنا یہ بھی سنت ہے، اور پے در پے وضو کرنا۔ ہم ایسا نہ ہو کہ آپ نے تھوڑا ویٹ کیا، انتظار کیا، وہ تو آپ کا سو کی گیا بدن، نہیں، مسلسل وضو کرنا یہ بھی سنت طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں تو ظاہر ہے وہ فرض ہے، لیکن ٹخنوں سمیت آپ نے دھونے تو ان کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا یہ بھی سنت طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادت پڑھتے ہوتے ہیں نا، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھیں اس کے پڑھنے کے لیے جنت کی بشارت آئی ہے، تو یہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، لہذا اس کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ بھئی کون سی چیزیں جن سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہوا کا خارج ہونا یہ بھی وضو کے لیے وضو توڑ دیتا ہے۔ خون کا نکل کے یا پیپ کا نکل کے بہہ جانا، زرد پانی کے نکلنا، نکل کے بہہ جانا یہ بھی ضروری ہے۔ خون نکلا ہے، پیپ نکلی ہے اور وہ بہہ گئی، تو بہنے سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے نواقض وضو جتنے بھی ہیں، پاخانہ ہے، پیشاب ہے، یہ آپ جب سوتے ہیں کسی چیز کا سہارا لے کے سو لیا، تب آپ اگر سہارا نہیں لیا ہوا تھا تو پھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سہارا لے کے سوئے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر آپ کو نیند آ گئی۔ اسی طرح بے ہوشی ہوئی، کوئی اور جنون طاری ہو گیا تو اس پر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات انسان کی آنکھ دکھتی ہوتی ہے، دکھتی آنکھ سے وضو پانی نکلا تو تب بھی ایک ہے آپ اور میں روتے ہیں ویسے اللہ کے خوف سے یا ویسے رونا آتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن دکھتی آنکھ سے پانی نکلا تو پھر اچھا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی بالکل معذوری ہوتی ہے کہ وہ نکلتا ہی رہتا ہے، بھئی اتنا نکلتا ہے کہ بھئی ایک ٹائم کی نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے،
تو پھر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لیں. لیکن اگر آپ ایک وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ وضو کر لیں. اسی طریقے سے مسواک کی فضیلت تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ منہ کی صفائی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو یہ مسواک بھی میں لازمی کر دیتا. اتنی زبردست چیز ہے. کئی بیماریوں سے شفا ہے. کئی بیماریاں ہمیں ہمارے دانتوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے لگتی ہیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مسواک استعمال کرو, اللہ تمہیں صحت یابی عطا فرمائے گا. اب غسل کے جو فرائض ہیں وہ بھی 3 ہیں. بندہ غسل کرتا ہی رہتا ہے, جیسے وضو کرتا ہی رہتا ہے, مسلمان ہے, نماز پڑھتا ہے, تو اس کے لیے وضو صحیح ہونا ضروری ہے, غسل بھی صحیح ہونا ضروری ہے. یقیناً ایک بندے نے صرف وضو کیا ہے, وہ غسل نہیں کیا ہوا ہے, تو پھر بھی قبول نہیں ہوگا. غسل کے ظاہر ہے فرض ہونے کے لیے کافی چیزیں ہوتی ہیں, مثلا انزال ہو گیا, رات کو سویا تھا احتلام ہو گیا, یا عورت کے حیض اور نفاس کے مسائل ہوتے ہیں, تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کے لیے غسل فرض ہو جاتا ہے. تو جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس وقت کس انداز میں فرض ادا کریں گے؟ تو پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نے کلی کرنی ہے غرغرہ. غرغرہ کیا ہے کہ جیسے آپ ایسے کرتے ہیں, پانی حلق تک لے جانا یہ ضروری ہے. لیکن اگر آپ کا روزہ ہے تو حلق تک نہ لے جائیے گا ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, روزے کے دوران یہ مسئلہ نہیں ہے. تو غرغرہ کرنا, اور اس انداز میں غرغرہ کہ آپ کی جو دانتوں کی کھڑکیاں ہیں وہ بھی صحیح انداز میں دھل جائیں. ایسا نہیں ہم جو ہے وہ کلی بھی کرتے ہیں تو بس تھوڑا سا منہ میں پانی ڈالا اور بس کر دیا, نہیں, اچھے انداز میں صفائی کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ بندے کو کلی کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا, پانی بھی اسی انداز میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ناک کی سخت ہڈی تک پہنچ جائے اور اس کا بھی کوئی کونا کھدرا باقی نہ بچے خشک, ورنہ پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے پورے بدن پر ایسے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے, یہ ہے فرض طریقہ کار. اور سنت طریقہ کار بھی اسی کے مانند ہے کہ آپ نے ظاہر نیت تو آپ کر رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے پہلے ہاتھ دھوئے اور یہ گٹوں تک دھوئے, ہاتھ گٹوں تک دھوئے, استنجا کر لیا, پھر اس کے بعد آپ نے وضو کر لیا. وضو کرنے کے بعد آپ نے پہلے دائیں طرف پانی بہانا ہے, پھر بائیں طرف پانی بہانا ہے. اس سے پہلے آپ بال, جس طرح آپ تیل لگاتے ہیں نا, تو آپ نے وہ مطلب تھوڑا چپڑ لیتے ہیں, تو تیل جس طرح لگاتے ہیں اس طریقے سے آپ پانی کو جو ہے نا وہ ٹچ کر لیں اپنے پورے جسم پر, ایک مرتبہ ہاتھ سے مل لیں. اس سے کیا ہوگا کہ پھر جب پانی بہائیں گے تو ہر حصے پہ صحیح طریقے سے بہہ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر دائیں طرف آپ 3 مرتبہ پانی بہائیں, بائیں طرف 3 مرتبہ پانی بہائیں, پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہائیں, اور آخر میں پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں. یوں آپ کا سنت غسل مکمل ہو گیا. اور اس طریقے سے اگر جو غسل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا غسل بالکل صحیح طریقے سے ہوگا, کوئی بھی کمی کجی باقی نہیں رہ جائے گی. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ تیمم ہے. تو تیمم کن صورتوں میں کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں, بعض اوقات وضو کی حاجت ہوتی ہے, بعض اوقات غسل کی حاجت ہوتی ہے. تو آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت ہے, کسی جگہ پانی کوئی نہیں ہے, 1 میل ادھر بھی 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 نہیں ہے, چاروں اطراف میں 1 میل تک کوئی پانی کا آپ کو پتہ ہے جی نام و نشان بھی نہیں ہے. تو اب آپ تیمم کر سکتے ہیں. یا کوئی اور عذر ہے, عذر بھی 100 قسم کے ہوتے ہیں. مثلا سخت اتنی سردی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیماری زیادہ ہو جائے گی یا میں مر جاؤں گا, پھر بھی تیمم جائز ہے. اچھا, اسی طرح بندہ ٹرین یا بس وغیرہ میں ہوتا ہے, تو بس یا ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے, تو بندہ سوچتا ہے کہ میں اتنی دیر اگر وضو وغیرہ میں لگا دی میں نے تو پھر تو یہ ٹرین نکل جائے گی, لہٰذا تیمم کر لو جلدی جلدی. تب بھی تیمم کرنا جائز ہے. ٹرین کے الگ مسائل ہیں کہ اس میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں, چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی. ہاں, اگر بالکل ٹائم نماز کا نکلنے لگا ہے تو کسی طریقے سے بھی نماز پڑھ لیں, لیکن نماز بعد میں واجب الاعادہ ہوگی, لٹانا ضروری ہوگی.